برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز یہ بتا رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اضافی پابندیوں کا دائرہ وسیع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایران سے کاروبار جاری رکھنے والی اہم کمپنیاں ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام سے بھی کٹ سکتی ہیں۔ 60 کمپنیاں ہیں تقریباً جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران پر دباؤ کا مؤثر طریقہ اسے تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل بند نہیں کر سکتا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا اس پر بیان سامنے آیا ہے۔ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ امریکی وزیر خزانہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ایران کی فوجی صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو تاریخ کے سب سے بڑے مالی حملے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ فتح ہے یا امریکی ناکامی کا اعتراف؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں اختلافات اور انتشار کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور پارلیمنٹ اسپیکر پارلیمنٹ جو ہیں محمد باقر کالباف، انہوں نے میک امریکہ ہنگری اگین کے عنوان سے گرافک جاری کرتے ہوئے امریکہ پر طنز کیا ہے۔ کالباف کے مطابق امریکہ میں کروڑوں افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹے دعوے شکستوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے ان باتوں میں چین کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور چین کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو اس پر بھی رد عمل امریکہ کی جانب سے یہی آیا کہ کوئی بھی امریکہ کی سینکشن سے دور نہیں ہے۔ اور پھر چین کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ ہم نے دیکھا کہ چین کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلا جواز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اتنے سینکشنز کی، اور بات چیت سے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک رپل افیکٹ آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پورے خطے میں جہاں پر جو ترسیلات تھی، غذائی چیزیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا سے مشرق وسطیٰ جاتی تھیں، جو پیٹرولی مصنوعات ایشیا آتی تھیں، ان سب پر ایک ڈینٹ پڑا ہے، اور 20% یہ ڈینٹ پڑا ہے۔ اور 20% ڈینٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلا جو یہ تجارت کا سلسلہ تھا اس کا زیادہ تر حصہ چین نے خود ایبزارب کیا تھا، اور اس کا 5% تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ اس کا 5% صرف چین کو ہی جایا کرتا تھا، وہ اس نے ایبزارب کیا، جو اس کے ریزروائرز سے تیل کے، اس کے ذریعے انہوں نے ایبزارب کیا۔ اور پھر یہ جو رپل ایفیکٹ باقی ملکوں پر آنا تھا وہ اس قدر شدید نہیں تھا جتنا کہ ہو سکتا تھا، جتنا کہ پاسبل تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ چین کے اس ایبزارب کرنے کی وجہ سے بہت سے خطے جو جیسا ایشیا اور مشرق وسطیٰ، اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے وہاں پر بھی جو ایک افیکٹ آ سکتا تھا وہ نہیں آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ چین نے پہلی بار تو یہ کر لیا، لیکن دوسری بار میں جب دوبارہ سے اس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ سینکشن 60 کمپنیوں پہ، ایرانی کمپنیوں پہ لگائی جائیں گی، شخصیات پہ لگائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مال بردار جہاز ہیں وہ جو لے کر تیل یہاں سے منتقل کرتے ہیں دوسرے خطوں کو، ان پر بھی پابندیاں ہوں گی۔ تو اس پر رد عمل چین کا آنا نیچرل تھا، کیونکہ ہر بار یہ ایبزارب کرنا کافی مشکل ہوگا۔ چین نے کچھ عرصے تک تو اس کو ڈیل کر لیا ہے، لیکن اس بار وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہر بار کا ایک وتیرہ نہیں بنانا چاہیے، جو کہ امریکہ بنانے پر بضد ہے۔ اور رد عمل آپ جانتے ہی ہیں ایران کی جانب سے بھی آ رہا ہے۔ ایران کا یہ کہنا کہ چین جو ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، اور امریکہ کی جانب سے لگائی گئی سینکشنز کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک ان کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو ری ایٹریٹ کر رہا ہے، دوبارہ سے بتا رہا ہے کہ جو امریکہ یہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے جنگ ان پر مالیاتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، یہ تو 47 سال سے وہ بھگت رہے ہیں، اور 2 سال کی تیاری وہ کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسی مالی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایران کے لیے، تو وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، جس کی وجہ سے ایک جو امیج ہے، جو امریکہ کا امیج دکھائی دیتا ہے، تو وہ بھی ہمیں امیج ٹارنش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ وہی حرب پہلے جو استعمال کر چکا ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں کامیابی کس حد تک ملے گی یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی دوران جو ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پہنچتے ہیں ایران، اور وہاں پر جو ہے بات چیت ہوتی ہے انہی حوالوں سے، اور پھر سے کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی صورتحال، کوئی ڈیل کر لی جائے، جس کی وجہ سے سچویشن جو اس وقت خطے میں بنی ہوئی ہے
اس کو معمول پر لایا جا سکے، اس پر بات چیت اس وقت بھی جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ میں پہلے آپ کو بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ISPR بھی اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ۔ بہت بہت شکریہ جوہر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جوہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو سینکشنز نہیں لگی ہیں، اس کی وجہ سے کون سا خطہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے ایران متاثر ہوگا، اور پھر دیکھیں جن سے سب سے زیادہ وہ کون سے ملک ہیں؟ چین ہے، لیکن چین نے تو خیر کہا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے اتنی زیادہ۔ پھر اس کے بعد UAE نے تو پہلے ہی امریکہ کے کہنے پہ وہ مزید پابندیاں لگا دیے۔ پھر باقی ظاہر ہے کہ ایران کے اراؤنڈ جو ملک ہیں، ممالک ہیں، ان سے ٹریڈ جن سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو لیکن دیکھیں عام چیز کیا ہے، یہ اب جو اقتصادی جنگ ہے، پہلے تو دوسری جنگ تھی، امریکہ نے مظاہر ہے وہ کائنیٹک ایکشن سے ٹرائی کیا، وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ جو لیٹسٹ فیز تھا جو 8 جولائی سے 28 جولائی تک، ابھی اس کے بعد جو انہوں نے فیز شروع کیا اقتصادی جنگ کا، اور پھر ایران اس پہ ریٹیلیٹ بھی کرتا رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی اقتصادی جنگ ہے قسم کی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہارمز بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کافی امپیکٹ جو ہے وہ ایران میں ہوا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں گیس اسٹیشنز پہ وہ ستارے لگ گئی ہیں، حالانکہ وہ اتنا آئل رچ کنٹری ہے، اشیاء بھی کافی زیادہ ایک دم مہنگی ہوئی ہیں جو ہے، اور ان کی ٹریڈ پہلے سے کافی زیادہ کم ہو گئی ہے، آئل ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ گر گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت جو سین وائسز ہیں، جو وائسز آف ریزن ہیں، جس میں پزشکیان، جو صدر پزشکیان خود شامل ہیں، باسراچی ہیں، کالباف بھی ہیں، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس MOU کی طرف واپس جانا چاہیے۔ اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا میں بہت بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب بھی یہ بات دوبارہ سے بنے گی تو پھر بیسس MOU ہی بنے گا، کیونکہ فریم ورک وہی ہے، ایک بہت اچھا روڈ میپ وہی ہے، طے شدہ روڈ میپ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس سے یہ دوبارہ کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو جوہر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو چین کی انوالومنٹ بار بار ہمیں اب دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے، چین اوائڈ کرتا رہا ہے اس طرح کی سچویشن میں آنے سے، لیکن چین کو بیانات کا نشانہ بنایا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کے سینکشن سے دور نہیں ہے، پھر چین کا رد عمل بھی ہم نے اس پر دیکھا ہے۔ تو چین کی انوالومنٹ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہوا تھا، جنگ مسلط کی گئی تھی ایران پر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ریپل ایفیکٹ آئے اس معیشت پر، بہت ساری معیشتیں اس کا شکار ہوئیں۔ اس دوران چین نے ایبزارب کیا تھا جو اس کے حصے کا 5% تھا، جس کی وجہ سے دیگر ممالک پر وہ اتنا دباؤ ہمیں معیشتوں پہ نہیں دکھائی دیا جتنا آ سکتا تھا۔ اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے جو بات کی وہ صحیح ہے، درست ہے۔ چین کی وجہ سے بہت، کیونکہ انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز استعمال کیے، اور اسی طرح اسٹریٹجک ریزروز جاپان بھی استعمال کر رہا ہے، بلکہ ان کے پاس ابھی بھی کئی مہینوں کے ہیں۔ میری جاپانی سفیر سے جب لاسٹ بات ہوئی تھی تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان کے پاس خاصے زیادہ ریزروز موجود ہیں۔ تو اسی طرح پھر امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز استعمال کیے، اور ملکوں نے بھی کیے۔ اس سے فرق پڑا بالکل، کیونکہ وہ جتنی جو ڈیمانڈ تھی وہ اس میں تھوڑی سی کمی آئی، اور یہ جو آئل پرائسز بہت زیادہ نہیں گئیں، اس کی ایک بڑی وجہ وہ بھی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈائیورسفائی ہوا، جو ہے نا اپنی ایکسپورٹ شفٹ کی سعودی عرب نے ایسٹ ویسٹ سے باب المندب کی طرف، اپنی جو ہے نا وہ فجیرہ پورٹ کی طرف شفٹ کر دیں، گلف آف عمان سے وہ کر رہے ہیں اپنی جاتا تھا بجائے اس کے اپنے حکومت سے۔ تو بالکل اس سے اوپر وہ اس طرح سے قیمتیں نہیں بڑھی۔ اچھا، چین کا رول آپ نے جو نشاندہی کی بہت اہم ہے، تو میں پہلے بھی اس پہ کہتا رہا ہوں کہ چین کو اگر کسی ملک کو ایران پہ سب سے زیادہ لیوریج ہے تو دنیا میں، تو وہ چین کو ہے۔ ایک تو ظاہر 80% سے زیادہ ان کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ تو جاتی تھیں، لیکن ان کی باقی ٹریڈ بھی ساری جو ان کی ہے وہ بھی زیادہ چین سے ہے۔ اس میں وہ کی وہ ٹریڈ بہت اہم ہے جس پہ ان کا دفاعی انفراسٹرکچر کھڑا ہے ایران کا، بے شک وہ الیکٹرانک اکوپمنٹس ہوں، وہ میٹل ایلوائز ہوں، وہ فیولز ہوں، یہ میٹلز کے اور جو باقی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، سب چائنا سے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور چائنا جو ہے نا، چائنا کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے باقی ملکوں سے۔
وہ اپنی ڈپلومیسی پبلک ویو میں نہیں کرتے زیادہ تر. وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے بیک چینل سے ہوتی ہے, ایک بڑی ڈسکریشن استعمال کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, اور بہت در پردہ زیادہ تر ڈپلومیسی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اس وقت بھی جو ہے نا ایران پہ یہ زور دے رہا ہوگا کہ یہ اپنے ہرمز کو جو آپ نے بلاک کیا ہے اس کو ختم کریں, آپ کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے, آپ کے انٹرسٹ میں مذاکرات کی طرف واپس ایران کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں روکا گیا تیل کی ترسیل سے, پیٹرول مصنوعات کی ترسیل سے, تو ہم باقی جو ذریعے ہیں جن کے ذریعے تیل کی ترسیل جاری ہے, پیٹرولی مصنوعات کی ترسیل جاری ہے, ان کو بھی روک دیں گے. تو 20% تو ہمیں پتہ ہے آپ نئے ہرمز سے ہوتا ہے جو تجارت ہوتی ہے. اگر باب المندب بھی بند کر دیا تو پھر کیا افیکٹ آئے گا؟ بالکل, دیکھیں ابھی بھی شاید یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ہرمز سے پہلے وہ تقریباً 20 ملین بیرل یوریا تیل وہاں سے گزرتا تھا. ابھی ایران کی ساری بندش کے باوجود بھی وہاں سے کوئی 7 ملین بیرل کے قریب گزر رہا ہے, جس کو امریکنز کو شپس کو مدد دے رہے ہیں اور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں نے. پھر باقی جو ڈائیورسفائی جس کی میں نے اشارہ کیا اس کی وجہ سے اور جو ہے نا کوئی 7-8 ملین بیرل اور بھی گزر رہا ہے. تو تقریباً 13 ملین بیرل کے قریب تیل ابھی بھی وہاں سے آ رہا ہے. اسی وجہ سے اس قسم کا وہ جو سارے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. لیکن اگر انہوں نے مزید حملے کیے ایران نے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے فرق پڑے گا اور مارکیٹس پہ ایک دم قیمتیں اوپر جائیں گی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, تو ایک بات جو نا اسکلیشن کی طرف جا رہی ہے اس طرح سے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول بہت اہم ہو گیا ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب بہت ہی زیادہ مشکل مرحلے آئیں گے تو اس میں پاکستان کو یہ سچویشن ریسکیو کرنے کی طرف آنا پڑے گا اور پاکستان کا رول پیوٹل ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بار پھر سے جو ہے پاکستان کو سینٹرل سٹیج دے دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ جوہر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. جو سچویشن ہے تازہ ترین اس میں پاکستان کے کردار کو ایک بار پھر سے وہی اہمیت مل گئی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک تھی. ہم نے دیکھا MOU اسلام آباد سائن ہوا اور اس کے بعد جو ہے اسی کو جو ہے اس کے اگینسٹ گیا امریکہ گیا, پھر ایران اس سے پیچھے ہٹا, لیکن اب دوبارہ دونوں فریقین اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں انہوں نے اس کو چھوڑا تھا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.